افسوس اس پر ہوا کہ جب ہم لوگ حج کا سفر کرتے رہے تو اچانک رستے میں میرے باپ کی طبیعت علیل ہوئی اور اس کا انتقال ہو گیا. اور جب اس کا انتقال ہو گیا، صحرا تھا، جنگل تھا، بیابان تھا، میں نے اس غم کے عالم میں کہ اب میں اور میرا باپ، میں کیسے اس کی تدفین کروں، کیا کروں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا. ایسے میں نے سوچا کہ ایک کام کرتے ہیں کہ باپ کے لیے قبر کھودتے ہیں. میں اپنے باپ کے لیے قبر کھودنے لگا تو میں نے کیا دیکھا کہ میرے باپ کی شکل گدھے کی طرح. پیارے عزیز دوستو، السلام علیکم دوستو. اس ویڈیو میں آپ کے سامنے ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں جو زندگی میں تو آپ کے کام آئے گا ہی، لیکن بعد مرنے کے بھی اس کے بہت بڑے فائدے ہیں. دوستو، ایک نہ ایک دن ہم سب کو موت تو ضرور آنی ہے، لیکن موت اس طریقے سے آئے، یا رب میرے دل کا یہ ارمان نکل جائے، یا رب میرے دل کا یہ ارمان نکل جائے، سامنے ہو سبز گنبد اور جان نکل جائے. سبحان اللہ. دوستو، وہ وظیفہ کون سا ہے، یہی جاننے کے لیے دیکھتے ہیں حضرت سید امین القادری صاحب کا یہ بیان. یہ بھی ایک بات ہے، جو درود پڑھتا ہے نا، اس کے دل کی جتنی تمنا ہوتی ہے بغیر مانگے ملتی ہے. اس لیے کہ درود حضور کے لیے دعا ہے. درود جو محبوب کے لیے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو دعا کی حاجت کیا ہے. اب یہاں یہ بات مت سوچنا کہ ہم حضور کے لیے دعا کرتے ہیں تو حضور کے مرتبے بڑھتے نہیں. اللہ اکبر. ہم حضور کے لیے دعا کرتے ہیں تو اپنی بگڑی بنتی ہے. ہم حضور کے لیے دعا کرتے ہیں تو اپنی بگڑی بنتی ہے. اور درود 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 پڑھتے رہے. وہ نوجوان کو ایک بزرگ نے دیکھا، لوگوں نے اس بزرگ کا نام غلط بیان کیا ہے، لیکن زیادہ تر لوگ جس بزرگ کا نام بیان کرتے ہیں وہ حضرت مالک ابن دینار ہے. حضرت مالک ابن دینار نے اس بندے کو دیکھا اور پوچھا کہ اے بندے، تو طواف کرتا ہے تو درود پڑھتا ہے، عرفہ میں درود، مزدلفہ میں درود، مقام پر درود، ملتزم پر درود، ہر جگہ درود درود، کیوں درود پڑھتا ہے؟ اس نے کہا اگر آپ اتنے بڑے اللہ کے برگزیدہ بندے نہ ہوتے تو میں آپ کو یہ راز کبھی نہ بتاتا. میں جو آ رہا تھا اپنے باپ کے ساتھ، جب میں اپنے باپ کے ساتھ سفر حج پہ نکلا تو مجھے معلوم ہے کہ میرا باپ بڑا پاپی ہے، لیکن میری نیت یہ تھی کہ میرا باپ حج کر لے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہ کو معاف کر دے گا. لیکن افسوس اس پر ہوا کہ جب ہم لوگ حج کا سفر کرتے رہے تو اچانک رستے میں میرے باپ کی طبیعت علیل ہوئی اور اس کا انتقال ہو گیا. اور جب اس کا انتقال ہو گیا، صحرا تھا، جنگل تھا، بیابان تھا، میں نے اس غم کے عالم میں کہ اب میں اور میرا باپ، میں کیسے اس کی تدفین کروں، کیا کروں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا. ایسے میں نے سوچا کہ ایک کام کرتے ہیں کہ باپ کے لیے قبر کھودتے ہیں. میں اپنے باپ کے لیے قبر کھودنے لگا تو میں نے کیا دیکھا کہ میرے باپ کی شکل گدھے کی طرح، اس کا پورا جسم انسان کی طرح اور اس کی شکل گدھے کی طرح. میں تو اور پریشان ہوا کہ میرے لیے تعجب کی بات زیادہ نہ تھی، لیکن پھر بھی افسوس تھا کہ وہ باپ ہے، کیونکہ وہ بہت بڑا پاپی انسان تھا، بہت بڑا گنہگار تھا، سیاہکار تھا وہ. ایسے میں نے اس کے جسم پہ چادر ڈال دی، کیونکہ اب میں کیا کر سکتا تھا. میں نے اس کا چہرہ چھپا دیا اور میں اس کے سرانے بیٹھ کر کے رونے لگا. ایک تو بڑی محنت سے قبر کھودی ریت میں، اب اس کو دفن کرنا ہے، لیکن اس کا چہرہ گدھے کی طرح ہو گیا، چہرہ بگڑ گیا. اور میں دیکھ کر کے ڈرتا بھی تھا، حیرت بھی کرتا تھا، غم بھی تھا، افسوس بھی تھا. اسی روتے بھی آنکھ لگ گئی. جب میری آنکھ لگی تو میں نے کیا دیکھا کہ خوبصورت جوان میرے خواب میں دکھے اور بہت خوبصورت سا چہرہ تھا، کالی کالی زلفیں تھی، خوبصورت سی آنکھیں تھی اور ان کے جسم سے خوشبو کی لپیٹیں اٹھ رہی تھی. وہ چلتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے عرش فرش پر آ گیا ہو.
ان کی اس معصوم ادا کو دیکھ کر میں حیران تھا۔ وہ سیدھا آئے اور آنے کے بعد میرے باپ کی میت سے چادر ہٹایا، دیکھا تو جو ہے وہ گدھے کی طرح چہرہ تھا، اپنا مبارک ہاتھ چمکتا ہوا انہوں نے میرے باپ کے چہرے پہ پھیرا تو میرے باپ کا چہرہ چودھویں رات کے چاند کی طرح روشن ہو گیا، منور ہو گیا۔ اور جب وہ جانے لگے تو میں نے ان کا دامن پکڑ لیا اور عرض کیا، محترم آپ کون ہیں؟ اے مشکل کشا، میری مشکل کو دور کرنے والے کون ہیں اور میرے باپ پر اتنا رحم کرنے والے کون ہیں؟ تو انہوں نے مڑ کے کہا، کیا تم مجھے نہیں پہچانتا؟ میں محمد ابن عبداللہ ہوں، میں تیرے باپ کا اور تیرا رسول ہوں اور نبی ہوں۔ میں نے عرض کیا، آقا میرا باپ تو بڑا پاپی تھا، اس کا چہرہ گدھے کی طرح ہو گیا اور آپ نے آ کر اس کا چہرہ چاند کی طرح کر دیا، وجہ کیا ہے؟ ارشاد ہوا، یہ پاپی تو بہت تھا لیکن سونے سے پہلے مجھ پہ درود پڑھ لیا کرتا تھا۔ جب یہ دنیا میں مجھے نہ بھولا تو مرنے کے بعد میں اس کو کیسے بھولوں؟ اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لے گئے۔ جب میرے آقا تشریف لے گئے تو کہتے ہیں میری آنکھ کھل گئی، اور آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ میرے باپ کا چہرہ چودھویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں پھر میں نے اپنے باپ کو خوشی خوشی دفن کر دیا اور میں نے عہد کر لیا، اب ساری زندگی فرائض اور واجبات کے بعد اگر سب سے زیادہ کوئی عمل کروں گا تو صرف اپنے نبی پہ درود و سلام کروں گا۔ زیادہ سے زیادہ عمل یہی ہونا چاہیے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ بھیجتے رہیں، کیونکہ اس سے زیادہ پاورفل، اس سے زیادہ اچھا عمل کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو دوستو اس عمل کو کرتے رہیے اور اس عمل کی برکتیں لوٹتے رہیے۔ دوستو پھر ملیں گے دوسری ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ۔